ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عقلی دلائل سے کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام ہی سچا مذہب اور سچا دین ہے؟ تو دیکھیں، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ بات کس کے لیے ثابت کرنی ہے؟ اگر تو ایسا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خالق ہے ہی نہیں، اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم اسلام کی سچائی سے نہیں، ذات باری تعالیٰ کے وجود سے بات شروع کریں گے۔ اس کو اس بات پر ہم دلائل دیں گے اس کو کہ بھئی کوئی ذات ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ وجود پر دلائل دیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل دیں گے، جس کے بے شمار عقلی دلائل موجود ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں۔ جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی معبود ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا ثابت ہو گیا عقلی دلائل سے، تو پھر اگلی بات ہوگی کہ جو معبود ہوتا ہے اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، جو جھوٹا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا تو قرآن نے خود چیلنج کیا، اگر اللہ کا نہیں ہے تو کوئی بنا کے دکھا دے، اس طرح کا کوئی نہیں بنا سکتا، نہ کوئی بنا سکا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ ایک کوئی معبود ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ اسی معبود کا کلام ہے، اسی معبود کا فرمان ہے۔ تو پھر اس فرمان کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سچ ماننا پڑے گا۔ یعنی یہ عقل کہے گی، عقل کہتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، پھر عقلی دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بھی اکیلا ہے، اور عقل نے ہی یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کو ہم خدا تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بھی کہ اس کا کلام سچا ہے۔ اور قرآن عقلی دلائل کی روشنی میں دیکھیں، عقل کی نظر سے قرآن کو دیکھیں تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور قرآن نے جو چیلنج کیا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ معبود کا کلام ہے۔ جب معبود بھی ہے، اکیلا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور قرآن اسی کا کلام ہے، تو پھر معبود کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، تو یہ بات بھی سچی ہوگی۔